میں ناظرین شاباش تو بنتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں موجود تمام پاکستانی وفد کے لیے شاباش تو بنتی ہے۔ صرف ایک چیز اگر میں کہوں کہ بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ ابھی نہیں اگلی تقریروں میں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیچ میں ایک نظم پڑھی۔ اچھا، اب وہ تھی انگریزی میں، نظم ان کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ مطلب بیسیکلی شہباز شریف صاحب یہاں آئیں اور یہاں ہمیں بیٹھ کے پوری رات شاعری سنائیں، ہم کو مجبوراً نہیں بڑے شوق سے سنیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم تو اسی خطے کے لوگ ہیں، ہمیں تو شوق ہے۔ وہ جو ٹیبل انہوں نے بجایا کئی دفعہ، اور وہ بڑے جوش خطابت میں انہوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ میز کو بجا کے تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں دنیا بھر کے سامنے اسرائیلی بربریت کی کھل کر مذمت کی۔ سبحان اللہ جی، آپ بڑے یہ اچھا خطاب تھا، جامع خطاب تھا، مکروہ چہرے بے نقاب ہو گئے، کمال ہو گیا جی، ماشاءاللہ جی۔ اگر یہ اچھا خطاب تھا تو پھر برے خطاب کیا ہوتے ہیں؟ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی بربریت کی طرف بھی دنیا کی توجہ مبذول کروائی۔ اثر اور تبدیلی ان کی ہوتی ہے، وہ ملک جو خود مختار ہوتے ہیں، وہ ملک جن کی دنیا میں کوئی عزت ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں IMF کے لیے درخواستیں پکڑی ہوئی ہیں، بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں۔ جامع تقریر ہے، مفصل تقریر ہے، یہ دنیا پاگل ہے۔ نمسکار دوستو، تو دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا کہ پاکستانی پرائم منسٹر کٹورا شریف یعنی کہ شہباز شریف نے UN میں اسپیچ کری، اس میں پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن سامنے یہ آ رہا ہے کہ بھائی ان کو شاعری نہیں ماننی چاہیے تھی وہاں پہ، مطلب کہ UN کو بھی ان بھک منگوں نے شاعری کا اڈا بنا دیا ہے، اور ٹیبل میں اتنی زور زور سے ہاتھ مارے اس نے کہ بھائی سننے میں یہ آیا کہ وہ ٹیبل ہی توڑ دی۔ باقی یہ مذاق کی بات ہے، لیکن دوسری طرف مطلب وہ کشمیر کا رونا اور فلسطین کا رونا وہی چلتا رہا پاکستانی پرائم منسٹر کا، اور ساتھ میں اپنے لیے بھیک کہ چھوٹی چھوٹے ملکوں کی سہایتا کری جائے۔ یہی بات کر سکتے ہیں پاکستانی، اور ان کے علاوہ کوئی آپشن تو ان کے پاس میں ہے نہیں۔ اور جلی ہوئی اس لیے ہے کہ بھارت کبھی بھی ان کا بڑے فورم پہ پاکستان کا نام کیوں نہیں لیتا، جیسے کہ آپ نے PM مودی کی اسپیچ سنی ہوگی جس میں پاکستان کا نام ہی نہیں لیا۔ باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، اور آگے اس ویڈیو میں جو ظفر ہلالی ہے بھائی کافی دنوں بعد بل سے باہر آیا ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور لینا۔ ظفر ہلالی صاحب، 700 لوگ شہید کر دیے پچھلے 1 سے 2 دنوں میں لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں۔ لبنان کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف کون ہوگا؟ اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے، جو بھی اسرائیل چاہتا ہے اس کا خیال یہ ہے کہ وہ جتنے اور ماریں گے لوگوں کو، ڈرا کے ان لوگوں کو کہیں گے ہمیں بس بہت ہو گیا ہے، ختم کرو۔ یہ ایسے نہیں ہوگا، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو مسلمانوں کو ڈرا کے، عربوں کو ڈرا کے ختم کر دیں، مگر وہ نہیں ڈر رہے۔ نمبر 1 وہ لڑتے رہیں گے، اور اسرائیل اب پھنس گیا ہے۔ اب تو اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ جلدی سے جنگ اور ایسکلیٹ ہو۔ ایران میں اصل جڑ جو ہے اسرائیلیوں کے خیال میں اصل جڑ جو ہے اس جنگ کا وہ ہے ایران۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران کی بیکنگ نہیں ہوتے، پیسے نہیں ہوتے، ہتھیار نہیں ہوتے، میسائلز نہیں ہوتے، ڈرونز نہیں ہوتے، تو یہ دو لڑ نہیں پاتے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا ایران جو ہے ان کے خلاف اور ایکشن لے کہ ان کو بہانہ ملے کہ یہ پھر اپنے F-35 اور بنکر بسٹنگ ویپنز جو امریکہ سے انہوں نے لیا ہے، اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے ایران کا آرمامنٹس انڈسٹری، ایران کا نیوکلیئر پوٹینشل، اور ایران کو یہ چاہتے ہیں ڈی انڈسٹریلائز کرنے، ڈیمز اور انڈسٹریز سب کو ختم کرنے۔ یہ ہے ان کا ایجنڈا، مگر اب وہ بہانہ سوچ رہے ہیں، اور ایران ان کو بہانہ نہیں دینا چاہتی۔ تو ایران کا جو ری ایکشن ہے وہ یہی ہے کہ دوسروں کو لڑاؤ، ان کو ہتھیار دو، اور اپنے آپ پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو اتنا ریٹیلیٹ کرو کہ ایسکلیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا سوچ کا جنگ ہے، سوچ رہے ہیں ایرانینز، اور بڑا ان کا ہوشیار کھیل ہے۔ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ اور لڑائی ہو، کہ جلد سے جلد ان کی جو ویپن سپیریورٹی ہے وہ استعمال ہو، وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ اچھا، لیکن ہلالی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ایران تک جائے گی، جنگ ایران تک بڑھ جائے گی،
تو پھر یہ تو بہت بڑی جنگ ہو جائے گی. ایران کے پیچھے تو ایران کے ساتھ تو روس کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ملٹری تعلقات بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی عرب ممالک وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر ایران کی باری ہے تو پھر سعودی عرب کیا کرے گا, دیگر عرب ممالک کیا کریں گے, چائنا جو کہ آلریڈی 400 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران کے اندر, وہ کیا خاموش بیٹھے گا؟ بھائی اگر ایران تک جنگ نہیں جائے گی تو اسرائیل ختم ہو گیا ہے. اسرائیل اس لیول پہ لڑ نہیں سکتا. اسرائیل کی اکنامک کولیپس ہو رہی ہے. اسرائیل کے فورسز اتنے نہیں ہیں, نہ ان کی ٹریننگ ہے کہ یہ ایک فار ایور وارز میں لڑتے رہے, جیسے مثال کے طور پہ طالبان نے لڑا. یہ وہ جنگ نہیں ہے. ان لوگ سب بچے ہیں, یہ بی اے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو اتنا کیپیسٹی نہیں ہے کہ 20 سال کے لیے ایسا ایک جنگ لڑیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈسائسو ویپن سپیریورٹی استعمال ہو اور ان کے جو دشمن ہیں ان کو ختم کر دیں, تباہ کر دیں. اور یہ امریکہ جو ہے ایکچولی تو جنگ تو امریکہ دے رہا ہے. 1 منٹ میں اگر ان کو اسرائیل کو کہیں ہم ہتھیار بند کر رہے ہیں تو اسرائیل کا کیا حالت ہوگا؟ اسرائیل کی یہ حالت ہوگی کہ امریکہ کے اپنے فورسز آنے پڑیں گے ان کو بچانے کے لیے. یہ تو اب پھنس گئے ہیں. نہیں سر, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بہت مشکل میں پھنس چکا ہے, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کی کیا حالت کی. آپ نے دیکھا کہ کھنڈر بنا دیا, لبنان پر حملہ کر دیا, 2 دنوں میں 700 لوگ مار دیے. ان کے پاس اس وقت ایریل سپیریورٹی ہے, حوثیوں پر بھی وہ حملے کر رہے ہیں, شام میں بھی انہوں نے پچھلے 2 دنوں میں بمباری کی ہے. تو اسرائیل تو ہر طرف اپنے پر پھیلا رہا ہے اور جنگ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. ارے واقع, تو آپ نے کیسے کہا کہ امریکہ جنگ ہار گیا افغانستان میں؟ ہار گیا افغانستان میں کہ جیت گیا افغانستان میں؟ بتائیں تو صحیح. ویتنام میں امریکہ جیت گیا کہ ہار گیا؟ کوریا میں امریکہ بہادر نیٹو ہار گئی کہ جیت گئی؟ یہ سوال کا جواب دیں تو آپ کو وہ سوال پتہ ہی چل جائے گا. یار اسرائیل کے پاس 6-8 ملین لوگ ہیں, اور ایک نہ ایک دن جب کوئی اور مسلمان پاور, خاص طور عرب یا ایران, ان کے پاس نیوکلیئر میسائلز ہوں گے تو آپ کے نیوکلیئر میسائلز اور نیوکلیئر ویپنز ہوں گے, تو آپ کے خیال میں یہ کتنا دیر لگے گا؟ اسرائیل ایک چھوٹی سی جزیرہ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے 3-4 بم اور ادھر ناقابل زندگی آدمی جی نہیں سکے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اسرائیل ہار رہا ہے, اور جتنا دیر تک یہ چلے اور بری طرح ہارے گا. یہ کون کہہ رہا ہے اسرائیل جیت رہا ہے؟ اس لیے کہ 40,000 بچے, عورتیں اور جو بے ہتھیار لوگوں کو مار دیا, اس لیے جیت رہا ہے. تو کیا حماس ختم ہو گیا ہے؟ حزب اللہ ختم ہو گیا ہے؟ ایران ختم ہو گیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کو بس ایک ہی چیز ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے, کتنے لوگ مارے گئے, اس کے کتنے اور ان کے کتنے. ویسے یہ جنگ نہیں ہے. This is not that kind of a war. ارے بھکمنگو پاکستانیوں, تمہارے پاس تو ہے نا نیوکلیئر ویپن, یوز کر لو, دھمکی دے کے دیکھ لو اسرائیل کو ایک بار, تمہاری اوقات سمجھ میں آ جائے گی. بھکمنگے دوسرے دیشوں کے بلبوتے تو جیب چلا, مطلب صرف منہ زبانی بول سکتے ہیں کہ ایران دیکھ لے گا, ترکی دیکھ لے گا, یا پھر سعودی عرب تو خیر چھوڑو, وہ تو بولتا ہی نہیں ہے, اور بھی ملکوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. لیکن بھکمنگو تمہارے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اپنی زبان سے ایک دھمکی بھی لگا سکو اسرائیل کو. نہیں ہے ان کے اندر ہمت, کیونکہ ان کو بھیک چاہیے. بھیک کہاں سے ملے گا؟ بھیک بھی ادھر ہی سے ملے گا نا ان کو. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ بھکمنگے تو خواب دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو مطلب ختم کرنے کا, جو کہ ان کا خواب ہی رہے گا. باقی آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا. پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, جے بھارت.